انسان اپنی تنہائی کو بہتر کر لے، خلوت جو بہتر کر لے تو اس کی جنتیں خود بخود بہتر ہو جاتی ہیں۔ جو اپنا اندرون بہتر کر لے اس کا بیرون خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ ان سائڈ اگر کوئی مکمل اور بہتر کرے تو آؤٹ سائڈ تو اس کا بہتر ہوگا ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پھل اندر سے میٹھا ہوتا ہے باہر سے اس کو رنگ اور روغن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ باہر خود بخود بہتر رنگ لاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں جو اوپر سے ملمہ کاری کرے، اوپر سے بہتر کرے، اندر سے کبھی کبھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ تو جو انقلاب اندر سے آتا ہے وہ حقیقی انقلاب ہوتا ہے، اور جو باہر کی رنگ روغنیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ اسلام میں اہمیت نہیں رکھتی، اسے ریاکاری کہتے ہیں۔ اس لیے اپنی تنہائیوں کو بہتر کرے۔ تو جو اختتام کی طرف جاتے عرض کر رہا تھا وہ روایت کا مفہوم کہ جب کبھی نفس کہے کہ چلو اکیلے میں گناہ کر لو، اس وقت میں تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنے ساتھ ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے متعلق سوال کرے تو کہے کہ اللہ قریب ہے، اور کتنے قریب ہے؟ تو جواب دیتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ تو جب بھی دل نفس کہے چلو گناہ کرو، سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اور ایک گناہ اس تصور سے چھوڑنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے سارے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے۔ روایت کہتا ہے ابن الجوزی لکھتے ہیں جس کو بطور مفہوم پیش کروں، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو انہوں نے بیان کی، میں بچہ تھا، بچپنے کے باوجود کم و بیش 4 یا 7 مرتبہ میں نے حضور سے یہ بات سنی۔ بچپنے میں جب اتنی بار سنی تو جو بڑے تھے انہوں نے کتنی بار سنی ہوگی؟ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ بات اتنی پسند تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کئی موقع پر اس کو بیان فرمایا۔ روایت کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس کا نام کفل تھا، اور وہ بڑا پاپی گنہگار تھا۔ کیوں سمجھ لیں، ایسا جیسے کہ اس کو ہر رات اپنے بستر پر کوئی نیا حسن اور کوئی نیا جمال چاہیے تھا۔ ایک دن کفل کسی شکار کی تلاش میں، رات کے لیے کسی شکار کی تلاش میں، آبادی اور عیاشی کے لیے کسی شکار کی تلاش میں اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے دیکھا ایک خوبصورت لڑکی ضرورت مند ہے اور وہ لوگوں سے کچھ طلب کر رہی ہے، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ ایسے میں کفل نے دیکھا کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، تو کفل نے اس کو جتنی ضرورت تھی اس سے بہت زیادہ رقم اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ جب کفل نے اس کی جھولی میں ڈالا، کہتے ہیں کہ انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے تشکر آمیز لہجے میں اس جوان کو کفل کو دیکھا تو کفل نے کہا کہ میں نے تجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے بدلے میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تو میرے گھر چل اور چل کر کے کچھ باتیں مجھ سے بیٹھ کر لے۔ وہ لڑکی چلنے کے لیے تیار ہوئی۔ یہاں رک کر کے میں بات کرنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے تو کیا تنہا ان کا قصور ہے؟ ہم اس میں ذمہ دار نہیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جب بچیاں 35 سال کی عمر تک گھروں میں سسکیاں دیتی رہے گی اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا تو وہ غیروں کے ساتھ بھاگے گی نہیں تو کیا کرے گا؟ میں ان کے اس عمل کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ جس قوم کی حالت یہ ہو کہ 1-1 لاکھ روپے کی چادر عرس کے موقع پہ اپنے پیر کی مزار پہ چڑھائے اور ان غریب بچیوں کی شادی کی فکر نہ کریں، آخر یہ کون سی اسلامی تعلیمات ہے؟ اگر تم اپنے پیروں کو جنتی سمجھتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ جو جنتی ہے اس کو اندر تو اس سے بہتر لباس جنت کا مل چکا ہے۔ جس کو جنت کا لباس مل چکا ہو اس کو دنیا کے 1 لاکھ روپے کی چادر کی ضرورت کیا ہے؟ ہم جس مسلک کے ماننے والے ہیں جسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے اور اس صدی میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس رضا کی فکر یہ ہے کہ کسی مزار پر 1 لاکھ روپے کی چادر ڈالنے سے بہتر ہے کہ یہ
लाख کی چادر ڈالنے کی بجائے اس کو 100 روپے کی کر دو اور وہ پیسے بچا کر کے کسی اس بیوہ اور کسی یتیم لڑکی کے سر میں ڈال دو، کیونکہ چادر کی ضرورت مزار کو اتنی نہیں ہے جتنی بیوہ اور یتیموں کے کھلے سروں کو۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ حضور فقیہ اسلام سید امین القادری صاحب اللہ، طرز بھری باتیں کرنے سے امت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے جب تک کہ درد بھرا سینے کے اندر دل موجود نہ ہو۔ ہم نے بہت درد بھری باتیں کر لی، قوم کی بیٹیاں پیروں کے ساتھ کہیں بھاگ نہیں رہی ہے، ہم نے تو جہیز کی ایسی زنجیریں امت کے پیروں میں پہنا رکھی ہے کہ آج جس کے ماں باپ کے بعد جہیز کا انتظام نہیں، اس کی بیٹی کا اٹھنا مشکل ہے، اور اگر وہ کسی چند برتنوں کے عوض اٹھ بھی گئی تو بعد میں نتیجہ یہ آتا ہے کہ اسے کسی دریا میں چھلانگ لگانے پر مجبور ہو جانا پڑتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا میری قوم کے کچھ جوان یہ ارادہ تہیہ نہیں کر سکتے کہ ایسی بھی شادیاں رچائی جائے گی جس میں صرف بیٹی آئے گی کسی کی، یعنی دلہن آئے گی، اس کے ساتھ کوئی جہیز نہیں آئے گا؟ ایسی شادیاں نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھنا، آخر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جہیز دے گا تو کتنا دے گا؟ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، لیکن کسی غریب کی فکر دور کر دو گے، اس کے دل سے جو دعا نکلے گی تو اللہ تمہیں اپنی شان کے لائق عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں قوم کے متعلق سوچنا ہوگا، ہمیں قوم کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں تو آراس کے موقع پر نچلیوں پر ہزاروں روپے لٹا دیے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ قوم کی بیٹیاں جو بھاگ رہی ہے اس کے ان کے مسائل کا حل ہمیں کرنا ہوگا۔ ہم کبھی بیٹھتے ہیں ان کی سنتے تک نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بھاگ رہی معاذ اللہ صحیح کر رہی، قتل نہیں، ان کا فعل غلط ہے۔ اگر وہ بھوک کی وجہ سے بھاگ رہی ہے تو انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بھوک یاد کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنے کپڑوں کے پیون کی وجہ سے بھاگ رہی ہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے کپڑوں پر آج 1-2 پیون ہو سکتے ہیں، بی بی زہرا پاک کے لباس پر تو لوگوں نے 17 پیون بھی دیکھے ہیں۔ اسلام تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہم کمزور ہو گئے تو بلکہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، کسی پر مزید احسان کرنے کی بجائے لوگ نہ کریں کہ اپنی زکات کو صحیح طور پر ادا کریں، تو بھی ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اگر کوئی قرض لینے کے لیے آئے تو قرض دینے کی عادت ہے، اس لیے کہ امام اہل سنت نے ملفوظ میں فرمایا، حدیث پاک بیان کرتے ہوئے کہ صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ صدقہ دینے سے افضل قرضہ دینا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے کسی کو 500 روپے قرض دیے اور جب تک وہ نہیں لوٹائے گا تو روزانہ 500 روپے اس کے نامہ اعمال میں صدقہ دینے کے حوالے سے لکھے جائے گا۔ لیکن قرضہ اس لیے اب لوگ مسلمان نہیں دیتے کیونکہ مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جو لے لیتا ہے وہ واپس بھی نہیں کرتا، واپس کرنے نہیں چاہتے۔ لیکن سن لے وہ لوگ اگر قرضہ لے کر مر گئے بلکہ شہید ہو گئے تو قرضہ معاف نہیں ہوگا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اس وقت تک کہ جب تک دینے والا معاف نہ کرے، بلکہ جنازہ تو ایسا بھی تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام اس پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں یہ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ اس پہ قرضہ باقی ہے۔ سیدنا مولا کائنات نے اس کی یا رسول اللہ قرضے کی وجہ سے اتنی بڑی سعادت سے محروم رہے گا، اس کا قرضہ میں اپنے سر پہ لیتا ہوں اور میں اس کو جو ہے جب بری ذمہ کرتا ہوں تب میرے آقا نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اس لیے قرضہ لو تو دے دیا کرو، اور اگر آپ کے پاس کوئی معلوم آئے تو آپ بھی مدد کے لیے ہاتھ آگے بڑھائیں۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ اس وقت تک تمہاری مدد کرتا ہے۔ تو آپ یہ کر رہا تھا کہ کس نے اس لڑکی کی دعوت میں کچھ کہا اور اس کو اپنے گھر جانے کے لیے چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مفہوم حدیث ہے کہ جب وہ لڑکی گھر میں داخل ہوئی تو اس نے سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے اور اس جب لڑکی کے پاس جا کر کے بیٹھا اس سے باتیں کرنے لگا اور جب کھسک کر جیسے اس کی آبرو کے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، وہ لڑکی غریب تو تھی لیکن بے غیرت نہیں تھی، اس کا پورا وجود کانپنے لگا، اس کے پورے وجود پر اللہ کی خشیت کا غلبہ طاری ہو گیا، وہ وجود کانپنے لگا۔ کس نے کہا اے لڑکی کس سے ڈر رہی ہے؟
یہاں کوئی محلے کا آدمی تو تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ دیکھ بھی لیتا تو کر کیا لیتا؟ تمہاری مدد آخر کس نے کی ہے؟ لڑکی نے کہا میں کسی سے نہیں ڈر رہی ہوں، میں ڈر رہی ہوں اپنے اللہ سے، اس لیے کہ تو نے سارے دروازے تو بند کر دیے نا، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو انسان کبھی بند نہیں کر سکتا، وہ دروازہ وہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان کھلا رہتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت کبھی بند نہیں کر سکتی۔ قفل میں تجھے جانتی ہوں کہ تو بار بار یہ گناہ کر چکا ہے جو گناہ تو میرے ساتھ کرنے جا رہا ہے، لیکن میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا۔ مجھے محشر کے وہ لمحات یاد آ گئے ہیں جب اللہ اپنی شان کے مطابق عدل کی کرسی پر جلوہ گر ہوگا اور بندوں سے وہ اس کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور میرا اللہ جب مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے قفل کے ساتھ بدی کیوں کی تھی، تو میں اپنی زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ میں اپنے اللہ کو جواب دے سکوں کہ میں نے یہ گناہ کیوں کیا تھا۔ قفل میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، لڑکی کے دل سے بات نکلی، قفل کے دل میں اتر گئی۔ قفل نے کہا اے لڑکی اگر تو یہ گناہ نہیں کر سکتی تو جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، پیسے بھی تیرے ہیں، تو جلدی سے چلی جا۔ اللہ جب دیکھ رہا ہے تجھے تو وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے۔ ادھر لڑکی گھر کے باہر نکلی، ادھر اس کے گھر میں موت کا فرشتہ آ گیا۔ یعنی اگر قفل اس لڑکی کو چھوڑتا نہیں اور بدی کرتا تو اس کی موت کس حالت میں؟ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں حجام کی کرسی پر داڑھی منڈانے کے لیے بیٹھنے سے پہلے سوچ لو اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا جواب دو گے؟ اگر کاروں میں بیٹھ کر کے سفر کرتے اور ناچتے گاتے گانے گاتے اور گانے بجاتے اور کفریہ اشعار گنگناتے یا سنتے ہوئے سفر کرتے ہو، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اللہ نہ کرے ہاتھ میں شراب کا پیالہ لیا ہے یا نشہ کر رہے ہو اور اسی حالت میں موت آ گئی تو اپنے اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو، نہ اس سے پہلے کبھی آئے تھے نہ اس کے بعد کبھی آنا ہے، اس لیے یہ پہلا اور آخری چانس ہے۔ یہاں پاپ کرنے نہیں آئے، اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو، اس لیے اپنی زندگی کو سنبھال کر محتاط انداز میں گزارو۔ کہتے ہیں کہ لڑکی گھر سے گئی، قفل کے گھر میں موت کا فرشتہ آیا اور قفل کی روح نکال دی گئی، قفل کی روح نکالی گئی۔ ادھر جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں صدا گونج گئی، قفل مر گیا، قفل مر گیا، قفل مر گیا۔ کچھ لوگوں نے تانے بھی کسے، فکرے بھی کسے، پتہ نہیں موت کیسی آئی ہوگی، بڑا پاپی تھا، بڑا مجرم تھا، بڑا یہ تھا، بڑا وہ تھا، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کچھ بھی تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، چلو اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں۔ جب لوگ اس کے گھر پہ آئے تو نور کی قلم سے اس کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للقفل، کہ اللہ نے قفل کی مغفرت کر دی۔ وجہ یہ تھی قفل نے اللہ کے در سے ایک گناہ چھوڑا، اللہ نے اس کے صدقے میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے زندگی میں کبھی یہ ضرور کرنے کی کوشش کرنا جب بھی نفس گناہ کی طرف لے جائے، یہ سوچ کر کبھی زندگی میں ایک گناہ چھوڑ دے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی گناہ چھوڑنا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتنے بڑے فقیر اور اتنے بڑے مفتی کے سامنے لب کشائی بہت بڑی جرأت ہوگی اور بے ادبی سے بہت قریب ہوگا، اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہیں پر مکمل کرتا ہوں۔ حضور مفتی صاحب کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے ان ٹوٹے پھوٹے بے جوڑ چیزوں کو قبول فرمائے۔ حضرت کا حکم تھا، حضرت نے مجھے یاد فرمائے، حالانکہ میں اس قابل نہ تھا کہ حضرت مجھے یاد فرما دیں، کہ حضرت نے مجھے یاد فرمایا۔ اصل چیز بدلا کہتا ہوں، میں آج بھی تقریر کے لیے نہیں آیا تھا، میری نیت کی تھی، میں نے انس میں سے کہا تھا میری نیت یہ کہ میں حضرت کی زیارت کروں اور حضرت سے دعائیں کروں، بس اسی نیت سے میں حاضر ہوا تھا، اس امید پر کہ حضرت مجھے دعاؤں سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا آپ کا بلانا قبول فرمائے، اور کل جن بچیوں کی شادی ہے اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں وہ محبت کی بہاریں عطا فرمائے جو محبت اللہ نے مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ کے درمیان پیدا کی تھی۔ اللہ ازواج پاک اور مصطفیٰ جان رحمت کے درمیان جو محبت تھی ہونے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ اور محبت کی خیرات سے سوگات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔